السلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اسلام کی تاریخ میں آج وہ اہم دن ہے جب ہمارے پیغمبر رسول اللہ بستر مرگ میں وفات سے پہلے ساری دنیا کے آگے قرآن شریف اور اہل بیت کی روشنی پیش کی۔ وہ روشنی اس تاریخ سے لے کر آج سارے کائنات میں صرف نہ مسلمانوں کے دل میں بلکہ سارے کائنات کے انسانیت کے دل میں وہ روشنی دکھاتا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہیں، ان لوگوں کو یہ روحانی روشنی کے ذریعے ایمان، انسانیت، جذبہ، اصولوں، صبر اور انسانیت کی قدر کرنے کا جو اس ہمارے قرآن شریف میں ایک آیت میں ہدایت کے ذریعے ہم سب کے دماغ، روح، جسم میں جذبے کی طرح ایک رسول اللہ کے پیغمبر کے مہر کی طرح ہمارے وجود میں شامل ہے۔ ہم مسلمان ہر ایک مذہب کی عزت کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب پیار، اکتا، بھائی چارہ، محبت اور ایمان سکھاتا ہے۔ ہر ایک مذہب کے اصولوں کو، ان کے مذہب کے عقیدے کو بھی ہمارا عزت کرنا ایک ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسی سے سارے کائنات میں امن ہو سکتا ہے، جذبہ بھائی چارہ ہو سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں اس طرح کے بہکے ہوئے کچھ ہسٹورینز اور بہکے ہوئے جرنلسٹ بھی ہیں جو تاریخ کے حقیقت کو، انسانیت کے حقیقت کو، وہ جو بہادر اللہ کے بندے جو راہ ایمان اور سچائی پہ چلنے کے وجہ سے ایک تاریخ چھوڑ گئے ہیں، ایک ایمان چھوڑ گئے ہیں، اب یہ جرنلسٹ اور یہ ہسٹورین جو جس سے کہتے ہیں بیڈنگ، جو بکھوے ہوئے، وہ زہر پھیلا رہے ہیں، نفرت کا زہر۔ آپس میں انسانیت کا سبق سکھانے کے بدلے وہ ایک دوسرے سے نفرت اور بھائی چارہ، ذات اور ہر مذہب کے درمیان زہر کھولنا چاہتے ہیں۔ میں ہمارے بھائی ہندوستان کے سرزمین کے سارے ہمارے سٹیزنز کو تہہ دل سے آج اس مبارک رسول اللہ کے وفات کے دن یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مٹی میں ہیں اور ہم اس مٹی کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ یہ ہمارا وطن ہے، اس میں ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ سب کا حق ہے، اور یہ حق ہم کسی سے چھیننے نہیں دیں گے۔ یہ سرزمین ہے، ہمارا ایمان
اور ہمارا مذہب سکھاتا ہے جس ملک کا نمک ہم کھائے ہیں اس ملک کی عزت کرنا ہمارا سب سے بڑا فرض ہے. ہمارے ہندوستان زندہ باد، ہمارا بھارت زندہ باد. ہمارے ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں، ہمارے ملک کے بھائی چارے کے لیے دعا کریں. ہمارے ملک میں ہر ایک مذہب کے لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، کے آپس میں انسانیت کا جذبہ رہے. اور اس شہادت کے دن میں ان مفلسوں جو غزہ اور فلسطین میں بے قصور لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، وہ لوگ جو انسانیت کے جاہل ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں، اور ان معصوم لوگوں کا قصور اتنا ہی تھا کہ وہ اپنی زندگی ایک فخر اور اپنی مٹی سے جڑی ہوئی جذبات کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے. ان کے سرزمین پہ حملہ ہوا ہے، ان کے گھر لوٹے گئے ہیں، ان کے بچے، بیویوں، ماں، بزرگوں، بھائیوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا. میں آواز دے رہا ہوں سارے وہ دنیا کے لیڈرز کو، بھلا وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، یا سعودی عربیہ کے شیخ کیوں نہ ہو، یا فرانس کے پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، یا ہمارے ہندوستان کے آنریبل پرائم منسٹر مودی کیوں نہ ہو، اور میں ملیشیا کے پرائم منسٹر یا انڈونیشیا کے پرائم منسٹر سے یہی کہوں گا کہ ایک آواز ہو کر ایک آواز اٹھائیے کہ انسانیت کے حق میں وہ سب ہیں، اور یہ غزہ اور فلسطینین کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور میں ان عرب دیشوں سے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے آنکھیں کھلیں اور یہ جذبے کو سمجھیں اور اس دنیا میں امن کا پیغام پہنچائے. حال ہی حال میں ملیشیا ہو آیا ہوں، اور وہاں کے پرائم منسٹر انور بن ابراہیم، وہ ان کی آواز انسانیت کے لیے جو سارے دنیا کے پاور ہاؤسز اور ورلڈ پولیٹکس کے کوریڈورز میں بیان ہوئی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے اپنے کنٹمپرری لیڈر سے، ہر ایک ملک کے لیڈر سے انہوں نے آواز دی ہے کہ ہم اکٹھا ہوئیں اور اکٹھا ہو کر اپنی کمبائنڈ طاقت سے، اپنے دماغ سے، انسانیت کے ذریعے سے اس بلکہ دنیا کا چپا چپا، کونا کونا، ہر ایک ملک میں امن ہو، شانتی ہو. یہ میرا پیغام ہے. اللہ آپ لوگوں کو سب خوش رکھے. آمین. چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.